السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مسلم سائنٹسٹ اینڈ دیئر کنٹریبیوشن کہ مسلمان سائنسدانوں کی ہسٹری کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے کہ 8ویں سینچری سے لے کر کون سے سینچری سے 8 سینچری سے 15 سینچری تک مسلمان سائنٹسٹوں نے سائنس میں کیا کیا کارنامے کیے ہیں، کیا کیا انہوں نے ڈسکوریاں کی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، تو آج ہم اس کی تاریخ کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلے آتا ہے جابر بن حیان۔ جابر بن حیان ایک مسلم سائنٹسٹ تھا جو کہ 721 میں پیدا ہوا تھا اور 815 میں فوت ہو گیا۔ وہ کون سی جگہ پر پیدا ہوا تھا؟ وہ ایران میں پیدا ہوا تھا۔ اس نے اپنی پریکٹس جو میڈیسن کی پریکٹس تھی، یعنی میڈیسن کی، وہ کہاں سے کی ہے؟ عراق سے۔ اس نے ایکسپیریمنٹل کیمسٹری بھی انٹروڈیوس کرایا، متعارف کرایا تھا۔ اس کی جو فیمس بک ہے، مشہور کتاب ہے، وہ ہے الحیوان اور النباتات۔ الحیوان جانوروں کے بارے میں تھا، جبکہ الحیوان اور النباتات جو ہے وہ پودوں کے بارے میں تھا۔ یہ ایسٹرونومر تھا، کیا مطلب یہ ستاروں کے بارے میں بھی علم رکھتا تھا، ستاروں کے بارے میں۔ اس کے علاوہ یہ فارماسسٹ تھا، دوائیوں کے بارے میں علم رکھتا تھا، یہ ڈاکٹر بھی تھا۔ اور اس کے علاوہ یہ فلاسفر تھا جو ماہر فلسفیات ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ انجینئر بھی تھا۔ اس کے بعد جو ہمارا اگلا سائنٹسٹ ہے، مسلم سائنٹسٹ، وہ ہے عبد المالک اسماعیل۔ یہ 740 میں پیدا ہوا تھا، 828 میں یہ فوت ہو گیا ہے۔ یہ بصرہ میں پیدا ہوا تھا اور یہ اینیمل سائنس کے بارے میں مہارت تھی اس کے پاس، یہ اسپیشلسٹ تھا۔ اس کے جو مشہور بکس ہیں وہ ہے الخیل، جو کہ ہارسز کے بارے میں، گھوڑوں کے بارے میں۔ اس نے مزید کتابیں بھی لکھی ہیں جو کہ الابل ہے، جو کہ کیملز کے بارے میں، عشاء جو کہ شیپ کے بارے میں، الوحوش جو کہ اینیملز کے بارے میں، اور اس کے علاوہ خلق الانسان جو کہ انسانوں کے جسم کے مختلف فنکشن اور مختلف حصوں کے بارے میں اس نے یہ بکس لکھی ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ابو علی سینا۔ یہ 980 میں پیدا ہوا تھا، 1037 میں یہ فوت ہو گیا تھا۔ یہ بخارا میں پیدا ہوا تھا۔ اس نے میڈیسن کی فیلڈ میں بہت کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ میتھمیٹکس کے بارے میں علم رکھتا تھا، ایسٹرونومر تھا، فزیشین تھا، یعنی ڈاکٹر بھی تھا۔ اس کے علاوہ پیلنٹولوجی، یعنی پیلنٹولوجی کس سے کہتے ہیں؟ آپ لوگوں نے پیچھے برانچز میں پڑھا تھا کہ دی اسٹڈی آف فاسلز کے بارے میں پڑھا، چاہے وہ اینیمل کا ہو یا پلانٹ کا ہو، اسے پیلنٹولوجی کہتے ہیں۔ پیلنٹولوجسٹ بھی تھا۔ اس کے علاوہ ڈیزیز آف آئی، اس نے آنکھوں کی بیماریوں کے بارے میں بھی بتایا۔ اس کے علاوہ اس نے 130 ڈیزیز کے بارے میں ذکر کیا ہے اپنی بکس میں۔ القانون اس کی فیمس بک ہے، القانون فی الطب۔ اس کے بعد جو ہے ابو عثمان عمر الحجاز، یہ اس کی جو مشہور بک ہے وہ ہے الحیوان۔ حیوان کا نام سے ذہن، الحیوان کہتے ہیں جانوروں کے بارے میں۔ تو اس نے اینیملز کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں اپنے ہی مشاہدات پیش کیے تھے کہ کس طرح جو مچھلی ہے، کس طرح وہ مائگریشن کرتی ہے اور ریور ٹائگرس کی طرف آتی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے آنٹ کے لائف سسٹم کے بارے میں بتایا تھا، چیونٹی کے لائف سسٹم کے بارے میں۔ اس کے بعد ہے الفارابی جو 870 میں پیدا ہوا تھا، 950 میں فوت ہو گیا ہے۔ یہ مشہور تھا، مشہور حکیم تھا، اور اس کے علاوہ بیارجیز بھی تھا۔ اس کی جو مشہور بک ہے وہ کون سے ہیں؟ کتاب النباتات اور کتاب الحیوانات۔ کتاب النباتات نام سے ذہن نباتات، پلانٹس کے بارے میں، حیوانات حیوان جانوروں کے بارے میں۔ اس کے بعد ہے عبد المالک علی زہربی، یہ مسلم سرجن تھا۔ سرجن کون ہوتا ہے؟ جو کہ آپریشنز کرتے، کس چیز کے آپریشن یہ کرتا تھا؟ یورینری بلیڈر کے اندر اگر پتھر ہوتے تھے تو ان پتھروں کو نکالنے کی آپریشن کرتا تھا۔ یہ اس چیز کے لیے مشہور تھا۔ اس کے علاوہ یہ 936 میں پیدا ہوا تھا، 1004 میں فوت ہو گیا۔ ابن النفیس یہ 13 سینچری کا سائنٹسٹ ہے۔ اس نے کیا کہا تھا؟ سرکولیشن آف بلڈ ان ہیومن باڈی، کہ انسان کے جسم کے اندر بلڈ کی سرکولیشن کے بارے میں اس نے بتایا تھا۔ اس کے بعد آخری جو سائنٹسٹ ہے وہ ہے علی بن عیسیٰ۔ یہ کس چیز کے لیے مشہور تھا؟ یہ آئی اسپیشلسٹ تھا۔ تو جب آئی اسپیشلسٹ ہے تو اس نے آنکھوں کے اسٹرکچر کے بارے میں، ان کے فنکشنز کے بارے میں، اس کے شیپ کے بارے میں بتایا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی 130 بیماریوں، اس نے 130 بیماریوں کے بارے میں بتایا، آئی کے 130 بیماری، آنکھوں کی 130 بیماریوں کا ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں۔ اور اس کی کتاب اتنی مشہور ہے کہ یورپین لینگویج میں بھی اس کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے۔ تو تب تک کے لیے تھینک یو، اللہ حافظ، السلام علیکم۔